جھاگ والا چاہیے، زور زیادہ لگاتے، جھاگ بناتے، پھر پوچھتے میں نے صحیح کام کیا؟ وہ بچی کہتی ہاں میں مطمئن ہوں۔ جو بچی کہتی مجھے تو بغیر جھاگ والا چاہیے، زور کم لگاتے۔ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہیں، خلیفہ وقت بن گئے۔ اور صرف خلیفہ وقت نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر دروازے سے آواز آئے گی، پکار آئے گی، اے ابو بکر میری جانب سے جنت میں داخل ہونا، یہ اعزاز میرے حصے میں آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رعایا میں 12 مربع میل علاقہ روزانہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا، مورخین کہتے ہیں یہ رفتار صرف 50 سال تک ہوتی، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ کسی نے اتنا کہہ دیا اے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا، فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھانی ہے، خطبہ دینا ہے، تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، تشریف لائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، معذرت کی، یہی ایک لباس ہے میرا، ہر جمعے کے دن دھوتا ہوں، یہ خشک ہوتا ہے، پہنتا ہوں پھر آتا ہوں، حسب معمول اس کو میں نے دھویا، اس کے خشک ہونے میں دیر ہو گئی، مجھے بھی دیر ہو گئی۔ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے پیوند جو لگے ہوئے تھے وہ گننا شروع کیے، 12 پیوند اور 1 پیوند چمڑے کا تھا۔ خلیفہ وقت ہے، امت کو مزاج بتایا، یہ دنیا اس کے پیچھے بھاگنا، سارے جھگڑوں کی فساد یہی ہے۔ مال، نقشے، چیزیں، مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے، منصب، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دے پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، اگر اللہ ہی بگاڑ دے پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ یہ سارا فساد کیوں ہے؟ یہ سارا فساد اس لیے ہے فاسد یقین دل میں آ گیا، مال، نقشے، چیزیں، منصب، عہدے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، اگر یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اللہ نے یہ دل بھی عجیب بنایا ہے، یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے۔ زمین یہ اللہ کو نہیں سما سکتی، آسمان یہ اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے وہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کون سا دل؟ جو دل ہر فاسد مادے سے پاک ہو، ہر گندگی سے صاف ہو۔ دل گندا ہو گیا، مال، نقشے، چیزیں، عہدے، منصب، ڈگری، یہ تو دل ناپاک ہے، اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں، یکسر پاک اور صاف ہے۔ دل ناپاک ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں صرف اس بات کی محنت فرمائی، یہ دل اللہ کے غیر سے پاک اور صاف ہو جائے۔ 13 سال محنت کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جن پر محنت کی جا رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے. یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائیں. لا الہ الا اللہ اللہ نے یہ کلمہ عجیب دیا ہے. شروع کیا ہے لا سے, نفی, انکار. لا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے, وہ اللہ کا سوا ہے, وہ اللہ کا ما سوا ہے, اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. یہ بول بہت قیمتی ہیں, یہ الفاظ بہت ضروری ہیں, بہت اہم ہیں, لیکن یہ الفاظ کافی نہیں ہیں. یہ الفاظ کی حقیقت دل میں اتر جائے, دل میں آ جائے, دل میں رچ اور بس جائے, یہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے, وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے. خالی بول ہیں یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی اہم ہے, یہ بھی بہت اہم ہے, لیکن اس پر مطمئن ہو جانا مجھے ایمان کے بول آ گئے, مجھے ایمان کے الفاظ آ گئے. فرمایا کال سے کال پھیلتا ہے, وہ تو حال سے حال پھیلتا ہے. ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے. ایمان کی حقیقت صحابی نے عرض کیا, میں نے آج کی صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے. حضور نے پوچھا کیسے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول, میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں, رات کو اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں. میں ان آنکھوں سے جنت کو, جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں ان آنکھوں سے جہنم کو, جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں ان آنکھوں سے ایسا ہے جیسے اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے حارثہ, تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا. اس کو سنبھال کے رکھنا. ایک جماعت پر گزر ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حال ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول, خوشحالی ہوتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, تنگ دستی ہوتی ہے ہم صبر کرتے ہیں, اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے مومن ہو. وہ ایمان کی سطح ایسی بلند ہو گئی, ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا. صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, میری یہ حالت ہو گئی ہے, یہ کیفیت میری بن گئی ہے, مونڈوں پر بیٹھے ہوئے نامۂ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین, ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں کانوں سے سن رہا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے, میرے اور اللہ کے درمیان صرف کچھ نہ ہو, اللہ ہو, میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو, میں تو اب بھی ایسا ہوں, ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. واقعی ان کا یہ حال بن گیا تھا. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے اللہ کے رسول, جان دے دی میں نے, ملے گا کیا؟ فرمایا جنت ملے گی, جنت. دوڑتے ہوئے احد پہاڑ کی طرف, اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور واقعی آ رہی تھی, جان دی تھی.
غیب کا منظر نگاہوں کے سامنے، ایمان کی سطح بلند ہو گئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اے اللہ کے رسول، عجیب معاملہ ہوا میرے ساتھ. بدر سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے. اس نے مجھے آواز دی: عبداللہ. میں حیران، میرا نام کیسے جانتا ہے یہ؟ پھر خیال ہوا جیسے لوگ کہتے ہیں نا اے اللہ کے بندے، ایسے اس نے مجھے عبداللہ کہا. پھر کہا اللتش اللتش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے. جس کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا، گرز تھا، جو تھا، زور سے مارا، زمین میں دھس گیا، گھس گیا زمین میں. تھوڑی دیر کے بعد پھر نمودار: اے عبداللہ اللتش اللتش. پھر اس نے مارا. اے اللہ کے رسول، یہ منظر میں دیکھتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا. برزخ فرمائیے ابو جہل کو دیکھا. تا قیامت اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. جو اس کو مار رہا تھا وہ تو فرشتہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، اجنبی تھا، حضور کو روک کے گفتگو کرنے لگا. عمر رضی اللہ تعالی کچھ فاصلے پر حیران، اجنبی آدمی ہے، حضور کو اتنی دیر سے کھڑا رکھا ہے، باتیں کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تقدس یہ ہے کہ بٹھاتے، آرام کرواتے، پھر بات کرتے. جب وہ بات پوری کر کے چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: عجیب آدمی تھا، اتنی دیر آپ کو کھڑا رکھا؟ حضور نے پوچھا: تم نے کیا اس کو دیکھا؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے اس کو اچھی طرح سے دیکھا، آپ کے آداب سے بالکل ناواقف، آپ کو بٹھاتا، بات کرتا. حضور نے فرمایا: ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، تم نے جبرائیل کو دیکھ لیا. وہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتانے آئے تھے، وہ سنا رہے تھے، میں سن رہا تھا. غیب کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے، ایمان کی سطح اتنی بلند ہوئی. اللہ تعالیٰ کا ہم سب سے یہ مطالبہ ہے، ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ ایمان لے آئے تھے. ایسا ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دل میں آ جائے، میں ہوں اور اللہ ہو اور درمیان میں کچھ اور نہ ہو. جب اللہ کا یقین آ جاتا ہے، پختہ یقین، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کی بھاگ، اس کی دوڑ صرف اللہ کی طرف ہوگی. وہ اللہ کی طرف بھاگے گا، وہ اللہ کی طرف دوڑے گا. سارا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. مخلوق چاہے ساری کی ساری جمع ہو جائے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا. مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے. دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے. فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور غلبہ اللہ کا ہے. مخلوق کیا کرے گی؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر. اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. مخلوق اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دیں گے، تمام مخلوقات کو، کوئی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی ختم کر دیں گے. سوائے اللہ کے کوئی باقی نہیں، سب کو فنا، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی. پھر اللہ تعالی سوال کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟
یہ اللہ کا سوال گھومتا رہے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ خود جواب دیں گے۔ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا، حکم اللہ کا، غلبہ اللہ کا۔ کوئی اللہ کے آگے حکم چلا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، پر نہیں مار سکتا۔ دھوکہ لگ جاتا ہے، دھوکہ۔ یہ ملک مصر میرا ہے، باغات میرے ہیں، نہریں میری ہیں، محلات میرے ہیں، انا ربکم الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، نرمی سے بات کرو، سمجھاؤ، دھوکے میں آ گیا ہے، مان کے نہ دیا۔ چند ڈبکیاں پانی میں ہوش ٹھکانے آ گیا۔ اب کہنے لگا مان لیا، میں نے مان لیا۔ اب کیا فائدہ جب سر کے اوپر سے پانی گزر چکا؟ اللہ کو مانو جیسے اللہ ہیں، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو مانا جیسے اللہ ہے، پھر وہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن رہتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ سے امید ہے، اگر اللہ کے علاوہ کا خوف ہے، یہ دل ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اور ایمان تو اللہ سے امید اور خوف کے درمیان کا ہے۔ اللہ سے ایسی امید ہو، اللہ کا ایسا خوف ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر نہ جانا پڑے۔ یہ دنیا یہ ہے اسی لیے، دنیا کی زندگی ملی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے جن اور انس کو بنایا اس لیے ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ اور الا ليعبدون سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا ليعرفون ہے، اللہ کو پہچانو جیسے اللہ ہیں، اللہ کو پہچانو جیسے اللہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کا دل مطمئن ہو گیا، حالات کیسے ہی آتے رہیں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی کے ساتھ غار ثور میں، دشمن جن سے چھپ کر نکلے تھے وہ پہنچ گئے غار کے دروازے پر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، وہ تو یہاں تک آ گیا ہے، صرف اپنے پاؤں کو دیکھنے ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تا قیامت آنے والے امت کے حصے کو جملہ ہے یہ، کس بات کا غم ہے؟ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو سب کچھ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی مشکل آئی اللہ کو پکارا، آدم علیہ السلام اللہ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ نے ان کے اضطراب کو چین سے بدل دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا لشکر ہے پیچھے، آگے سمندر ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے راستے بنا دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بند کمرے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔
اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اپنی تلوار کو درخت کی ٹہنی سے لگا دیا. دشمن آ گیا، حضور کی تلوار کو اٹھا کر نکال کر حضور کو جگایا اور یوں کہنے لگا کون ہے بچانے والا مجھ سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان سے فرمایا اللہ. ہاتھ سے تلوار نکل گئی اس کے، حضور کی اپنی تلوار تھی، اٹھا لی. کہا اب کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ یعنی آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، حالات کیسی کیوں نہ آ جائیں، مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مایوسی تو کفر ہے. اللہ سے پر امید رہنا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اس وقت تک تمہاری موت نہ آئے جب تک کہ اللہ سے اچھی امید نہ باندھ لو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. رات کا اندھیرا کتنا ہی گہرا طویل ہو جائے آخر کار تو سویرا ہونے والا ہے. کسی نے کہا ظلمت کا ہے بول بالا، عنقریب سورج ہے نکلنے والا. رات کا سب سے گہرا اندھیرا اس وقت ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے. یہ علامت ہوتی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے عنقریب سویرا ہونے والا ہے، سورج نکلنے والا ہے. ہمارے دین کی بنیاد اللہ پر اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل ہے. یہ اتنی مضبوط بنیاد ہے. جب اللہ ہے تو پھر غم کس بات کا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیچ چوراہے پر بے سہارا نہیں چھوڑا. اللہ کو ساتھ لینے کے اعمال بتا دیے. اللہ کو ساتھ لینے کے یہ اعمال ہیں، ان کو کرو، اللہ ساتھ ہو جائیں گے. اور اللہ ساتھ ہو گئے تو غم کس بات کا؟ 313 ہیں، نہتے ہیں. وہ تو ابو سفیان کا قافلہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے، مقابلہ ہو گیا 1000 تیاری کے ساتھ لیس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کیا ارادہ ہے؟ اے اللہ کے رسول لڑائی تو ہوتی ہے ہتھیاروں کے ساتھ، وہ تو ہے نہیں. ہاں جان دینا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہم نے فرشتوں کو اتارا 1000 3000 5000. کس کے لیے اتارا؟ دلوں میں اطمینان آ جائے. ورنہ مولانا احمد بھاولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے وہ تو اللہ خود اتر کے آ گئے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جنگ کے بعد ہم پہچاننے لگے تھے یہ انسان کی وار سے گیا ہے یا فرشتوں کی وار سے گیا، پہچاننے لگے تھے. 313 نہتے تا قیامت امت کو پیغام دے دیا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو اور پھر اللہ کو راضی رکھو، ناراض مت کرو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال طریقے ہیں. اتباع رسول صحابہ اکرام جان گئے تھے، پہچان گئے تھے ہمیں جو کچھ ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملے گا. شریعت نے پابندی نہیں لگائی، حکم نہیں دیا کرو نہیں، لیکن حضور نے کیا ہے. جا رہے ہیں صحابہ اکرام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سواری پر سوار جھک گئے. اچانک ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو گیا، پیٹھ میں درد ہو گیا، اچانک کیوں جھک گئے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرمانے کے نہ پیٹ میں درد نہ پیٹھ میں درد. میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گزر رہا تھا، ایک درخت تھا اس کی ٹہنی تھی، سواری پر سوار تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس درخت کی ٹہنی کے نیچے سے سواری پر سوار ایسے گزرے اپنی گردن مبارک کو سواری کی گردن کے قریب لگا دیا. درخت تو باقی نہیں،
خیال ہوا یہاں سے گزر رہا ہوں، حضور کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں۔ اور آگے چلے، سواری رکوائی، نیچے اترے، ریت کا ٹیلا اس کی اوٹ میں جا کے بیٹھے، واپس آئے، ساتھی نے پوچھا کیا ہوا اب؟ کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں کو گزر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی، یہی ریت کا ٹیلا، اس کی اوٹ میں جا کے بیٹھے، مجھے کوئی حاجت نہیں، خیال ہوا حضور جب یہاں سے گزر رہا تو حضور کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، ایک ایک سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ زمین اور آسمان کے خزانے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ 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 دلائے گی۔ ایک ایک سنت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو۔ یہ مبارک راستہ ہے، انتہائی مبارک راستہ، انتہائی قیمتی راستہ۔ پھر مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک تو حضور کا طریقہ ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پر ڈال رہا ہوں۔ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، انسانیت کو جنت کے راستے پر ڈالنا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہی ہمارا مقصد۔ یہ امت ہے حضور کے طریقے پر بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر بھی۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے نا حجۃ الوداع کے موقع پر، پوچھا کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے انگلی، شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی، اللہ مشہد، اے اللہ گواہ رہی ہو، 3 دفعہ فرمایا جو حاضرین ہے وہ غائبین تک پہنچائیں۔ ہمارے ذمے کام لگا کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ساری دنیا میں عام ہوتا چلا جائے، انسانیت کو پتہ چلے ہماری کامیابی کس میں ہے، مال میں نہیں، نقشوں میں نہیں، چیزوں میں نہیں، دنیا کے کسی اسباب میں نہیں، سبب میں نہیں، ہماری کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ صحابہ کرام نکل گئے، اللہ کی رضا کے لیے نکلے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جہاں گئے وہاں ان کی خبریں بن گئی صحابہ کرام ساری دنیا میں۔ ترکمانستان جماعت گئی، ریگستانی علاقہ، خچر پر بیٹھ کے گئے اور دیکھا صحابی کی خبر ہے، وہاں پر کوئی آبادی نہیں، صحابہ اکرام نکل گئے ایسے ہی۔ اس زمانے کے اندر جب راستوں کا پتہ نہیں، آسانیاں نہیں سواری کی، نکل گئے۔ یہ دین دنیا میں عام ہو جائے، دنیا کے رہنے والے انسان جان لیں، سمجھ لیں ہماری کامیابی مال میں نہیں ہے، ہماری کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں ہے، ہماری عزت عہدے منصب ڈگری میں نہیں ہے، ہماری عزت اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اس کے لیے وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، ہم تھوڑے وقت کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، کم و بیش اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، واپس لوٹ کر آئیں، اپنے اپنے محلوں کے اندر اپنے اپنے مقام پر آ کر محنت کریں، کوشش کریں اور یہ مقامی کام کو جمائیں اور مقامی کام کے ذریعے سے اوروں کو تیار کریں کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلتے جائیں۔